السلام علیکم. آج میں آپ کو لیبنان کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہوں گا. لیبنان کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے اور انتہائی کمپلیکس بھی ہے، مشکل بھی ہے اس کو سمجھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبنان کے اندر کئی مختلف قسم کی سیاسی قوتیں رہی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ایک لمحے لڑتی آئی ہیں اور دوسرے لمحے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد قائم کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے لیبنان کی سول وار کی تاریخ کو سمجھنا خاص طور پہ کوئی آسان کام نہیں. میرے خیال ہے جتنے سارے لیکچرز میں نے اس سیریز میں ریکارڈ کیے اس میں سب سے زیادہ میری محنت جو ہے وہ اس لیکچر پر لگی ہے. مگر جہاں پہ یہ تاریخ ایک طرف تھوڑی مشکل ہے اور اس میں بہت ساری مختلف شخصیات ہیں، بہت ساری مختلف پولیٹیکل فورسز ہیں، تو دوسری طرف نہ صرف یہ انتہائی دلچسپ ہے بلکہ یہ کہ عرب اسرائیلی کانفلکٹ اور مڈل ایسٹ کی سیاست کے اندر تمام جو رجحانات، تمام جو تضادات، تمام جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ آپ کو لیبنان کی سول وار کے اندر اور لیبنان کی تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں. تو لہٰذا ایک طرح سے لیبنان کے اندر جو مختلف ایڈیالوجیز کا ایک دوسرے سے اختلاف رہا ہے اس کو سمجھنے کے نتیجے میں میرا خیال ہے ساری مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو ان پیک کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو کچھ آسان باتیں ہیں کہ لیبنان جو ہے وہ میڈیٹرینین کے ساتھ ہے اور اس کے نارتھ اور ایسٹ پر سیریا ہے اور ساؤتھ میں جو ہے اسرائیل ہے. اور لیبنان کے اندر مختلف ریلیجنز کے لوگ رہتے ہیں، کرسچنز بھی رہتے ہیں، میرونائٹ کرسچنز، شیعہ بھی رہتے ہیں ساؤتھ لیبنان کے اندر، سنی بھی رہتے ہیں، اور ایک اور مذہب ہے دروز مذہب جو کہ اسلام، کرسچینٹی اور مختلف مذاہب کے مکسچر کا ایک قسم کا مذہب ہے، وہ لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں. ورلڈ وار 1 سے پہلے، پہلی عالمی جنگ سے پہلے یہ پورا علاقہ بشمول سیریا وغیرہ یہ سارے کا سارا عثمانی خلافت کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا. مگر ورلڈ وار 1 میں جہاں عثمانی خلافت کو شکست ہوئی تو اس کے بعد لیبنان اور سیریا کا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو پورا خطہ ہے، یہ فرانس کے کنٹرول میں آ گیا. اور یہاں پہ فرانس نے اپنی حکومت قائم کی، اپنی طرز کی حکومت قائم کی. ان کے پاس لیگ آف نیشنز کا مینڈیٹ تھا کہ اس علاقے کے اندر فرینچ گورنمنٹ کی ڈومیننس ہوگی. کنگ فیصل نے 1920 کے اندر کچھ عرصہ کوشش کی کہ وہ لیبنان کو سیریا کا حصہ بنا لیں جب وہ عرب کنگڈم آف سیریا کے لیے لڑائی کر رہے تھے، مگر فرینکو سیرین جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں کنگ فیصل کو شکست ہوئی. 1926 کے اندر فرانس نے لیبنیز ریپبلک اناؤنس کیا، بنایا، جس کے اندر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن تیار کیا، ایک ریپبلکن کانسٹیٹیوشن تیار کیا، ایک پارلیمنٹری الیکٹرل سسٹم تیار کیا. اگرچہ اس سسٹم کو 1932 کے اندر دوبارہ سسپینڈ کر دیا گیا، مگر بہرحال لیبنان کی تاریخ میں کیونکہ فرانس نے لیبنان کا نظام بنایا تو ایک طرح تو فرینچ کلونیل رول کے حوالے سے ایک ہمیشہ لہر لیبنان کے اندر قائم رہی کہ لیبنان ایک عرب کنٹری ہے اور اس کو فرینچ کلونیل رول کے تحت نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری لہر خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر جو بہت ہی مضبوط تھی وہ یہ تھی کہ لیبنان کو سیریا کا حصہ بن جانا چاہیے. یہ دو مختلف رجحان، دو مختلف سیاسی سوچیں جو موجود تھی لیبنان کے اندر، ایک طرف کہ لیبنان عرب کنٹری ہے اور لہٰذا اس کو فرینچ کلونیل رول کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے، دوسری طرف کہ سیریا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ لیبنان کی تاریخ کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ جب لیبنان آزاد ملک بنا تو اس وقت لیبنان نے ایک نیشنل پیکٹ قائم کیا جو کہ لیبنان کی تاریخ میں ایک اور اس کی سیاست میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا رہا. آئیے اس تاریخ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 1941 میں جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا. ناردرن فرانس پہ جرمنی کا ڈائریکٹ کنٹرول تھا اور سدرن فرانس میں ویشی گورنمنٹ تھی جو کہ بیسکلی پرو نازی گورنمنٹ ہی تھی، پرو جرمن گورنمنٹ تھی. تو فرانس انتہائی کمزور ہو گیا جس کے نتیجے میں لیبنان کے پاس یہ موقع ملا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر دے. تو 1943 میں لیبنان کی پارلیمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ اب ہم فرینچ مینڈیٹ کے اندر نہیں ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں. الیکشنز بھی انہوں نے کروائے اور الیکشنز کے بعد انہوں نے ایک اپنی حکومت بنائی. فرانس نے کوشش کی کہ اس حکومت کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جائے، ان کو پکڑ لیا جائے، اور انہوں نے پکڑا بھی، مگر کچھ عرصے بعد ان کو چھوڑنا پڑا. ان کو وہ مجبور تھے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. اب 1945 میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو سیریا بھی اور لیبنان بھی یونائٹڈ نیشنز کے
ممبر اسٹیٹس بن گئے اور دنیا نے ان کو تسلیم کر لیا کہ یہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں. تو لہٰذا 1943 میں جب لیبنان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اب ایک آزاد ملک ہیں، فرینچ مینڈیٹ کو قبول نہیں کرتے، تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے سیاستدان تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل پیکٹ بنایا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں قومی معاہدہ انہوں نے اگری کیا. اب یہ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا مگر یہ ان ریٹن پیکٹ تھا، اور اس کی جو شرائط تھی وہ بڑی دلچسپ ہے اور ان کا لیبنان کی تاریخ پہ بہت بڑا اثر ہوا. سب سے پہلے شرط یہ تھی کہ میرونائٹ کرسچنز جو ہیں وہ آئندہ ویسٹرن انٹرونشن نہیں چاہیں گے، وہ پرو فرینچ نہیں رہیں گے، وہ لیبنان کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہیں گے. اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ بات قبول کی کہ لیبنان آزاد ملک بنے گا، سیریا کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر ہمیشہ، لیبنان کے مسلمانوں کے اندر ہمیشہ ایک لہر، ایک سوچ قائم رہی تھی کہ لیبنان کو سیریا کا حصہ ہی ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اگری کیا کہ لیبنان کے اندر جو صدر ہوگا وہ ایک میرونائٹ کرسچن ہوگا، جو اسپیکر آف دی اسمبلی ہوگا وہ ایک شیعہ ہوگا، جو پرائم منسٹر ہوگا وہ ایک سنی مسلمان ہوگا، جو ڈیپٹی اسپیکر ہوگا اور اس کے ساتھ جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہوگا وہ آرتھوڈاکس، گریک آرتھوڈاکس کرسچینٹی سے تعلق رکھتا ہوگا، جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہ ہمیشہ دروز کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوگا، اور پارلیمنٹ کے اندر 6:5 کا ریشیو ہوگا. 6 سیٹیں اگر کرسچنز کی ہیں تو 5 سیٹیں مسلمانوں اور دروز کی ہوں گی. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام عہدے، تمام اہم عہدے اور پارلیمنٹ کے اندر جو تناسب ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ قائم کر لیا گیا تھا. اس کو لیبنان کے لوگ اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا سیکٹیرین کانسٹیٹیوشن تھا، کیونکہ اس میں سے پہلے سے طے شدہ تھا کہ کس کمیونٹی سے کون سی سیٹ ریزروڈ ہے، اور یہ جمہوریت کے تقاضوں کی خلاف تھا، اس کی نفی تھی. تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے لیبنان کے اندر ہمیشہ ایک لہر قائم ضرور رہی، مگر پہل بہرحال لیبنان ایک سٹیبل ملک بن چکا تھا. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی لیبنان کی ڈیموگرافکس میں کسی قسم کی چھوٹی موٹی تبدیلی بھی آئے، فرض کریں کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ جائے، تو پھر مسلمان یہ کہیں گے کہ جی ہماری 5 سیٹیں اور آپ کی 6 سیٹیں کیوں؟ آبادی کے تناسب سے سیٹیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ ظاہری بات ہے یہ کہ اس سسٹم کے نتیجے میں ہر کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان کی ایک سیکٹیرین سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ جی میں کرسچن ہوں تو میں نے کرسچن کو ووٹ دینا ہے اور کرسچن پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، میں شیعہ ہوں تو میں نے شیعہ پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، ووٹ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی سیاست کو تگڑا مضبوط کرنا ہے. تو ایک سیکٹیرین قسم کی مینٹیلٹی اس نیشنل پیکٹ کے نتیجے میں لیبنان کے اندر قائم ہو چکی تھی. اب 1948 کے اندر جب فرسٹ عرب اسرائیلی وار ہوئی تو اس میں لیبنان نے کوئی بہت اہم کردار ادا نہیں کیا. ویسے تو لیبنان نے یہی کہا کہ ہم بھی مختلف عرب سٹیٹس کے ساتھ ہیں، اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں، مگر کوئی گراؤنڈ ٹروپس لیبنان نے بڑے پیمانے پر نہیں بھیجے. کچھ والنٹیئرز وغیرہ ضرور گئے لڑنے کے لیے، اور ان کو کچھ ایئر کور میں راکٹ کور وغیرہ بھی پرووائڈ کیا لیبنیز آرمی نے، مگر کوئی بڑی تعداد میں لیبنان نے اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں لڑی. ویسے بھی لیبنان کے پاس کوئی خاص بڑی فوج موجود ہی نہیں تھی. اب جب پہلی جنگ ہو گئی، یعنی فرسٹ عرب اسرائیلی وار 1948 کی ہو گئی، اور اس میں دا نکبہ، دا گریٹ ٹریجڈی بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ تھا جس کے نتیجے میں 7.5 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ ان علاقوں سے بھاگے. تو ان میں سے 1 لاکھ فلسطین جو ہے وہ لیبنان آ کر انہوں نے وہ ریفیوجیز بن گئے، اور بڑے بڑے فلسطینی ریفیوجی کیمپس جو ہے وہاں پہ قائم ہو گئے. اب لیبنیز حکومت نے کبھی بھی ان پیلسٹینینز کو برابر کے حقوق نہیں دیے، اگرچہ لیبنیز بھی عربز ہیں، پیلسٹینین بھی عربز ہیں، لیبنیز بھی عربک زبان بولتے ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا. آج بھی کہا جاتا ہے کہ 2 لاکھ سے لے کے 4.5 لاکھ فلسطینی جو ہیں لیبنان کے اندر رہتے ہیں، مگر ان کو برابری کے حقوق نہیں ملتے. ان کو لیبنیز سٹیزن نہیں مانا جاتا، ان کو لیبنیز ID کارڈ نہیں ملتا، اور لیگلی اسپیکنگ وہ پراپرٹی نہیں اون کر سکتے، اور کئی آکیوپیشنز بھی ان کے لیے کلوزڈ ہیں، مثال طور پہ لا، میڈیسن، انجینئرنگ وغیرہ. یعنی کہ جو فلسطینی لیبنان کے اندر رہتے ہیں وہ ہمیشہ ایز 2nd کلاس سٹیزنز رہتے تھے. لیبنان کی سیاست کو پہلا بڑا دھچکا ملا 1958 میں. 1956 میں آپ جانتے ہیں سوئس کنال کرائسس ہو چکا تھا، اور ناصرزم جو ہے وہ پورے عربیہ کے اندر پھیل رہا تھا، اور گمال عبد الناصر اور اس کے ساتھ سیریا نے مل کر یونائٹڈ عرب ریپبلک قائم کر لیا تھا. اب لیبنان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے، سیاستدان تھے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر، دروز کمیونٹی کے اندر، جو یہ چاہتے تھے
کہ لیبنان کو بھی اس یونائٹڈ عرب ریپبلک کا حصہ بن جانا چاہیے، مگر جو میرونائٹ کرسچنز تھے اور خاص طور پہ جو اس زمانے میں کمیل شمون ان کے صدر تھے، یعنی کہ لیبنان کے صدر تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ویسٹ کی سائڈ لینا چاہتے تھے، اور ساتھ جو پرائم منسٹر تھے جن کا نام تھا راشد کرامی، وہ یہ ناصر کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لیبنان کو یونائٹڈ عرب ریپبلک کا حصہ بننا چاہیے۔ یعنی کہ صدر اور پرائم منسٹر کے درمیان اختلاف ہو گیا، صدر نے یہ کہا کہ ہم پرو ویسٹ رہنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم پرو UAR ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایجپٹ اور سیریا کے پرو ہونا چاہتے ہیں۔ اس میں اور بھی کچھ سیاستدانوں کا ایک اہم کردار تھا۔ ایک بہت ہی بڑی شخصیت لیبنان کی تاریخ میں جن کا ذکر کیے بغیر لیبنان کی تاریخ کو نہیں سمجھا جا سکتا، ان کا نام تھا کمال جملات، اور وہ دروز کے لیڈر تھے۔ انہوں نے 40 سے زیادہ کتابیں لکھی، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے۔ ان کی پارٹی کا نام تھا پروگریسو سوشلسٹ پارٹی۔ انہوں نے پوری لیفٹسٹ کولیشن بنائی، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، تو ان کے ارد گرد ایک پورا لیفٹ کا کولیشن بن گیا، اور ان کی مین ڈیمانڈز میں یہ ڈیمانڈ شامل تھی، نہ صرف کہ لیبنان کو UAR کا حصہ بننا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لیبنان کے اس سیکٹیرین کانسٹیٹیوشن کو، جو انریٹن 1943 کا نیشنل پیکٹ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور لیبنان کو مکمل طور پہ ایک جمہوری ملک بننا چاہیے۔ اس میں اور کچھ شخصیات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جارج حباس، جو کہ بعد میں پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن کے لیڈر بنے، اس زمانے میں لیبنان کے اندر پڑھ رہے تھے، اور وہ عرب نیشنل موومنٹ کے لیڈر تھے، اور عرب نیشنل موومنٹ کا بھی یہی خیال تھا کہ لیبنان کو مکمل طور پہ ایک جمہوری ملک بننا چاہیے، اور یہ نیشنل پیکٹ ختم ہونا چاہیے، اور یہ کہ لیبنان کو یونائٹڈ عرب ریپبلک کے ساتھ جڑنا چاہیے، نہ کہ ویسٹرن پاورز کے ساتھ وہ جڑے۔ 1958 کے اندر ہی عراق کے اندر انقلاب ہوا، اور جب عراق میں ریولوشن ہوا تو اس کے نتیجے میں تو پورے مڈل ایسٹ میں بھی نہ صرف ایسے محسوس ہو رہا تھا، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک لہر ابھر پڑی ہے، اور ایک کے بعد دوسرے ملک کے اندر اب لیفٹسٹ انقلاب ہو جائے گا، بائیں بازو کا انقلاب ہو جائے گا۔ تو امریکہ بھی اس پہ بہت گھبرایا ہوا، تو انہوں نے 5000 اپنے US مرینز بھیجے اس مقصد کے لیے۔ لیبنان میں وہ پہلے لینڈ کیے، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لیبنان سے پھر وہ عراق جائیں گے اور وہاں پہ اس ریولوشن کو ختم کریں گے۔ مگر پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایجپٹ نے اس حوالے سے یہ کہا کہ اگر یہ US مرینز جو ہے عراق گئے تو ہم بھی اپنی فوج کو بھیجیں گے US مرینز کو روکنے کے لیے، تو لہٰذا US مرینز لیبنان کے اندر ہی رک گئے۔ بہرحال ان کا اثر یہ ضرور تھا کہ وہاں کی جو حکومت تھی، پریزیڈنٹ کمیل شمون کی حکومت جو تھی، اس کو انہوں نے مضبوط ضرور کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم پولیٹیکل پارٹی لیبنان کے اندر 1936 کے اندر ہی قائم ہو گئی تھی، جو کہ پیئر گمائل نے قائم کی تھی، جس کا نام ہے فلانجسٹ پارٹی۔ اس کو عربی زبان میں کتائب کہتے ہیں۔ اب یہ جو پارٹی ہے، اس کا نام پہلے میں ایکسپلین کر دوں کہ فلانج اس لفظ سے نکلا ہے جس کو فیلینکس کہتے ہیں، جو گریک دستے ہوا کرتے تھے، جو کہ الیگزینڈر کے زمانے میں، ان کے والد صاحب فلپ کے زمانے میں جو گریک دستے ہوتے تھے ان کو فیلینکس کہا جاتا تھا۔ یہ فیلینکس کی وجہ سے جو الیگزینڈر نے پوری دنیا پر اپنی فوجوں کی کامیابی حاصل کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے وہ فیلینکس میں لڑا کرتے تھے۔ تو جو یورپین فیشسٹ تھے، اٹالینز اور جرمنز، انہوں نے یہ چیز بورو کی ہوئی تھی کہ یہ جس طرح فیلینکس کا ایک ڈسپلن ہے، اس قسم کی ڈسپلن سوسائٹی ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈسپلن سے پیئر جمائل جو ہیں بڑے متاثر تھے، اور انہوں نے اسی بنیاد پر یہ پارٹی بنائی، کتائب پارٹی، یعنی کہ فیلینجسٹ پارٹی، فیلینکس کے اوپر۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی اس کو ایک بڑی ہائیلی ڈسپلن سوسائٹی ہونا چاہیے وغیرہ۔ اب اس بات سے یہ ذہن میں بات رکھیں، اس بات سے آپ کو ذہن میں جو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے وہ بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو فیلینجسٹ پارٹی بنی، یہ بنیادی طور پہ فیشسٹ سوچ سے متاثر تھی۔ ایک بیسکلی پروٹو فیشسٹ یا نیو فیشسٹ قسم کی پولیٹیکل پارٹی تھی۔ مگر کیونکہ پریزیڈنٹ کمیل شمون کو ضرورت تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو پرائم منسٹر ہیں یعنی کہ راشد کریم، ان کو کاؤنٹر کیا جائے، تو انہوں نے فیلینجسٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ راشد کریم کی گورنمنٹ جو ہے وہ گر گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ پارٹی یعنی کہ فیلینجسٹ پارٹی لیبنان کی سیاست میں پہلے سے زیادہ اثر و رسوخ اس کا ڈیولپ ہو گیا، اس کا انفلوئنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا۔ اب 1958 سے لے کے، یعنی کہ 1958 کا جو کرائسس تھا کہ UAR کا حصہ بننا جائے، تو وہ تو اس طرح سے نہیں ہوا۔ لیبنان UAR کا حصہ نہیں بنا، اور جو
آپ کہہ سکتے ہیں یو اے آر کی حمایت میں ایک لہر ابھری تھی، اس کو کامیابی سے فیلنجس کی مدد سے، خاص طور پہ جو زمانے کے صدر تھے کمیل شمون، انہوں نے اس موومنٹ کو دبا لیا، مگر وہ قائم تھی اپنی جگہ، کامیاب تو نہیں ہوئی مگر عوام کے اندر یہ نقطہ نظر قائم تھا۔ اور 1958 سے لے کے تھرو آؤٹ دا 1960s یہی بحث مباحثہ چلتا رہا۔ ایک طرف بائیں بازو کے لوگ کھڑے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جمہوری آئین ہونا چاہیے، کوئی بھی عہدہ جو ہے وہ کسی کے لیے ریزرو نہ ہو، اور خاص طور پہ یہ جو 6-5 کا ریشو بنایا گیا ہے جس کے تحت میرونائٹ کرسچنز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے کرسچنز بھی اس سے اتفاق کرتے تھے۔ مثال طور پہ لیبنیز کمیونسٹ پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، آج بھی کافی بڑی پارٹی ہے، تو اس میں اکثریت کرسچنز کی بھی تھی، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ نظام ختم ہونا چاہیے، یہ سیکٹیرین نظام ہے وغیرہ، اور بھی اس قسم کی سیکولر پارٹیز کا یہ کہنا تھا۔ تو ایک طرف سیکولر پارٹیز کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیکٹیرین نظام ختم ہونا چاہیے، اور دوسری طرف جو مسلمان تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا۔ اور اب کیونکہ بہت سارے فلسطینی جو ہیں وہاں پہ آ چکے تھے لیبنان کے اندر، تو جو ڈیموگرافکس تھے وہ بھی چینج ہو چکی تھی، تو لہٰذا مسلمان اور لیفٹ کا ایک پہلے سے لیبنان کے اندر الائنس تھا کرسچن میرونائٹ لیڈرشپ کے خلاف کہ جی یہاں پہ مکمل ایک جمہوری نظام قائم ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری لڑائی لیبنان کے اندر جاری تھی، جبکہ جارڈن کے اندر بلیک سپٹمبر کے بعد پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے فائٹرز جو ہیں وہ جارڈن چھوڑ کے تو لیبنان آ بسے۔ انہوں نے لیبنان کے اندر اور لیبنان کے ریفیوجی کیمپس کے اندر اپنا بیس آف آپریشن بنا دیا، اور لیبنان سے اب انہوں نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ اب جب پی ایل او کے فائٹرز لیبنان کے اندر آئے تو نمبر ایک تو ظاہری بات ہے کہ ان کے انفلکس کے نتیجے میں اور فلسطینی جو ہے لیبنان کے اندر شامل ہو گئے، مگر دوسرا یہ کہ جو پولیٹیکل بیلنس آف پاور تھا وہ مکمل طور پہ اب چینج ہو گیا۔ پی ایل او اپنے ساتھ بہت سارے ایسے فائٹرز لے کر آئے تھے جو کہ 1964 سے گوریلا وار کر رہے تھے، فلی آرم تھے، بڑے ویل پریپیئرڈ قسم کے وہ گوریلا فائٹرز تھے، اور لیبنان کے پاس تو کوئی فوج ہی نہیں تھی، لیبنان کے پاس انتہائی چھوٹی سی ایک فوج تھی۔ تو لہٰذا پی ایل او کا لیبنان میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ پورے کے پورے لیبنان کی جو پولیٹیکل سٹرکچر اور اس کا بیلنس آف پاور تھا وہ بالکل ہی چینج ہو گیا، اور اب ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جو میرونائٹ کرسچنز ہیں، جو پرانی ایلیٹ تھی لیبنان کی، وہ ڈسپلیس ہو جائے گی، اور یہ سارے کے سارا لیبنان کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے اس کے اندر لیفٹ اور پی ایل او والے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو پی ایل او اور کمال جملات کا ایک اتحاد قائم ہو گیا، اور اس میں لیبنیز کمیونسٹ پارٹی بھی تھی، اس میں اور مختلف بائیں بازو کی پارٹیاں بھی تھیں، یعنی پی ایل او اور لیفٹ، لیبنان کا لیفٹ اور پی ایل او کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد قائم ہو گیا، اور یہ ایک بہت ہی پاورفل کمبینیشن بن گیا۔ مگر پی ایل او انتہائی محتاط تھا لیبنان کے اندر، کیونکہ جارڈن کے اندر جب انہوں نے انقلاب کرنے کی کوشش کی شاہ حسین کے خلاف، پوری کی پوری پی ایل او نے تو نہیں کوشش کی کہ جارڈن کی مونارکی ختم ہو جائے، مگر پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن کا تو یہ مین سلوگن رہا، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ جارڈن کے اندر حکومت جو ہے وہ گر جائے، ایک سوشلسٹ حکومت قائم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ تو اب لیبنان کے اندر پی ایل او والے انتہائی محتاط تھے کہ ٹھیک ہے ہم کمال جملات کے ساتھ ہیں، مگر ہم بہت زیادہ لیبنان کے اندر اور اس کی سیاست میں عمل دخل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہم جارڈن سے ہمیں کیا کہنا چاہیے نکال دیا گیا، اور شاہ حسین کے ساتھ ہماری بہت بڑی لڑائی ہوئی، شاہ حسین نے بہت سارے پی ایل او کے لوگوں کو مارا، جو ساری تاریخ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، جس میں پاکستان کے اس وقت بریگیڈیئر ضیاء کا بھی کردار تھا۔ تو اب پی ایل او انتہائی محتاط تھا، مگر ان کے محتاط ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ریالٹی یہی تھی کہ بیلنس آف پاور چینج ہو چکا تھا، اور میرونائٹ کرسچنز اب بہت پریشان تھے۔ تو میرونائٹ کرسچنز نے یہ کہا کہ بائیں بازو ابھر رہا ہے، پی ایل او ابھر رہا ہے، ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہے، یہ بہت طاقتور ہے، ان سب، اور خاص طور پہ پی ایل او کے پاس تو بہت سارے ہتھیار ہیں، تو ہمیں بھی ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ تو 1970 کے بعد میرونائٹ کرسچن سے انہوں نے اپنے آپ کو عام کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے اگر ہم نے پی ایل او کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ہتھیار بلڈ اپ ہوتے گئے، ایک طرف جو ہیں وہ میرونائٹ کرسچنز ہتھیار لے کر اپنے پاس ڈیولپ کر رہے ہیں، جب ان کو دیکھا دیکھی تو لیفٹ نے بھی ہتھیار وغیرہ ایکوائر کرنے شروع کر دیے، پی ایل او کے پاس تو آلریڈی تھے، پی ایل او کے ذریعے بہت ساری لیبنیز لیفٹ کے پاس ہتھیار وغیرہ آ گئے۔
اب دیکھیں آپ کہ کتنے سارے یہ عام ملیشیاز تھے نا، یہ کوئی جس طرح پاکستان میں ایک فوج ہے تو فوج کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اس طرح نہیں تھا. تو سویلینز بہت ساروں کے پاس ہتھیار آ چکے تھے. تو جب اتنے سارے سویلینز کے پاس ہتھیار آ چکے تھے تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ لڑائی تو ہونی تھی. اور وہ ایسے ہی ہوا 1975 سے لے کے 1990 تک. پھر لیبنان کے اندر ایک بہت ہی بروٹل قسم کی سول وار رہی. وہ سول وار اس طرح شروع ہوئی کہ پی ایل او اپنے کیمپس کے اندر ان کے اپنے چیک پوائنٹس ہوا کرتے تھے، پی ایل او کے اپنے چیک پوائنٹس ہوا کرتے تھے. اور یہ بہت ساری تنظیمیں جو ہے نا چیک پوائنٹ سے جب لوگ گزرتے تھے تو وہاں سے کہتے تھے کہ جی آپ کو ڈونیشن وغیرہ دیں، اور یہ ڈونیشنز ان کی پارٹی یا ان کی ملیشیا کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی تھی. اسی طرح فیلنجسٹ نے اپنے علاقوں کے اندر جو ہیں وہ چیک پوائنٹس وغیرہ بنانا شروع کر دیے. تو پی ایل او والوں کی ایک بس جا رہی تھی جس بس کو فیلنجسٹ نے روکنے کی کوشش کی اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس بس پر انہوں نے گولیاں برسا دی. اور اس بس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور کچھ پی ایل او کے، یہ سارے لوگ تو پی ایل او کے تھے، کچھ ملیشیا کے لوگ بھی تھے. مگر بہرحال اس بس کے اندر 27 لوگ مارے گئے اور 19 مزید لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. بہت بڑا واقعہ تھا. بس اس واقعے کا ہونا تھا کہ پورے کے پورے لیبنان کے اندر ایک سول وار چھڑ گئی. سول وار 15 سال لیبنان کے اندر چلی، اور اس کے نتیجے میں کچھ کہتے ہیں 1,20,000 لوگ، کچھ کہتے ہیں 1,50,000 لوگوں کی موت وغیرہ ہوئی. آپ سوچیں کہ 76,000 پیپل انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے. 1 ملین لوگوں نے لیبنان ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ہم اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے. تو آئے سمجھتے ہیں کہ اس سول وار میں کون سی 2 بڑی قوتیں تھیں. سب سے پہلے تو جو میرونائٹ کرسچنز تھے ان کے جو اتحادی تھے ان کا نام بنا لیبنیز فرنٹ، اور اس میں تقریباً 15,000 سے 18,000 مختلف ملیشیا، فوج، ٹروپس وغیرہ شامل تھے، ملیٹنٹس وغیرہ شامل تھے جو آرم تھے. کتنے؟ 15 سے 18,000. دوسری طرف کون لوگ تھے؟ دوسری طرف تمام جو لیفٹ کی پارٹیاں تھیں اور ان کے ساتھ مسلم بھی، وہ اکٹھے ہو گئے تھے لیبنیز نیشنل موومنٹ میں. اور لیبنیز نیشنل موومنٹ کے پاس جو مختلف ملیشیاز تھے وہ ہے، سب سے پہلے تو پیپلز لبریشن آرمی تھی جو پروگریسو سوشلسٹ پارٹی کا ملیشیا تھا، ان کے پاس 5,000 لوگ تھے. لیبنیز کمیونسٹ پارٹی کے پاس 5,000 ملیشیا مین تھے. سیرین سوشل نیشنلسٹ پارٹی کے پاس 4,000 ملیشیا. باتھ پارٹی آف سیریا تھی اور ایک باتھ پارٹی پرو عراقی بھی تھی، ان کے پاس بھی 3,000 تھے. پھر اس کے بعد کمیونسٹ ایکشن آرگنائزیشن ان لیبنان وغیرہ وغیرہ ملا کے ان کے پاس کوئی 18,700 ملیشیا مین تھے. اور پی ایل او کے پاس اپنے پاس 23,900 ملیشیا مین تھے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک اور قوت جڑ گئی جس کا نام تھا لیبنیز عرب آرمی، LAA. تو یہ 3 قوتیں، لیبنیز عرب آرمی پلس پی ایل او پلس لیبنیز نیشنل موومنٹ، ان کے پاس کل جو فوجی آئے وہ تقریباً آپ اندازہ کریں 46,900 ملیشیا مین، یعنی کہ آپ کہہ لیں 47,000 ملیشیا مین ان کے پاس تھے. یعنی یہ انتہائی طاقتور ایک کمبینیشن بن گیا. اور میرا خیال ہے کلیئر بات تھی کہ یہ مور اور لیس پوری کنٹری کو کنٹرول کرتے تھے، اور جو کرسچن میرونائٹس تھے وہ اس پہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو لیبنیز نیشنل موومنٹ میں تقریباً 80% کنٹری پر ان کی ایک طرح سے ان کے سیاسی اختیار، ان کا اقتدار قائم ہو چکا تھا. لیبنیز میرونائٹ کرسچنز بڑے پریشان تھے کہ ان کا اقتدار کیسے توڑا جائے. ان کے پاس جو آپشنز تھے وہ یہ تھے کہ یا تو اسرائیل سے مدد لی جائے یا پھر سیریا سے مدد لی جائے. تو ایسے ہی کیا انہوں نے کہ لیبنیز صدر الیاس سارکس نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے سیریا گورنمنٹ کو اپیل کیا کہ آپ آ کے انٹروین کریں اور پی ایل او اور لیبنیز نیشنل موومنٹ اور LAA کو روکیں، آپ جو ہے نا پیس کیپنگ ٹروپس بھیجیں. تو لہٰذا یہی ہوا کہ 1976 میں لیبنیز سول وار کو روکنے کے لیے سیریا نے لیبنان کو انویڈ کر دیا. اب سیریا کے کیا اس میں مفادات تھے؟ کیوں وہ میرونائٹ کرسچنز کی مدد کر رہے تھے؟ پی ایل او کی مدد کیوں نہیں کر رہے تھے؟ لیبنیز نیشنل موومنٹ کی مدد کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ سیریا کا تو خود دعویٰ تھا کہ وہ اسرائیل کے بھی خلاف ہے، وہ فلسطینیوں کی حمایت بھی کر رہا ہے. وہ سیریا کا خود دعویٰ تھا کہ وہ ایک لیفٹسٹ کنٹری ہے، وہ ایک سوشلسٹ کنٹری ہے. تو پھر یہ کیا وجہ کہ انہوں نے ہی سوشلسٹوں پر اٹیک کر دیا اور پی ایل او پر اٹیک کر دیا. تو اس کی 4 وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ
کہ سیریا کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو لیبنان کے سیاستدان اسرائیل کو اپیل کریں گے اور پھر اسرائیل سارا اس علاقے کو کنٹرول میں لے لے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم چلے جائیں تو بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ لیبنان کے اندر بہت ساری مختلف سازشیں کی گئی تھیں، یہ حقیقت ہے، سیرین حکومت کے خلاف. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر لیبنان ہمارے کنٹرول میں آ گیا تو اس کے نتیجے میں سیریا بھی سٹیبلائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ سازشیں جو لیبنان کی سرزمین سے سیریا کے خلاف ہوتی ہیں ان کو ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مزید یہ ہے کہ سیریا کی یہ خواہش تھی کہ پی ایل او ہمارے کنٹرول میں آئے. آپ کو یاد ہوگا 1960s کے اندر 64 وغیرہ کے اندر بھی سیریا کی یہ کوشش تھی کہ پی ایل او ہمارے کنٹرول کے اندر رہے، پی ایل اے کے تحت ہمارے کنٹرول میں رہے، اور عرفات اس چیز کے خلاف تھے، جس کے نتیجے میں پی ایل او عرفات کے اور سیریا کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور بعد میں عرفات پی ایل او کے چیئرمین بن گئے تو وہ پی ایل او اور سیریا کے بیچ میں اختلاف تھے. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ پی ایل او ہمارے کنٹرول میں آ جائے. اور آخر میں شاید سب سے اہم بات یہ کہ سیریا کے اندر جو نیشنلسٹ تھے وہ یہ ہمیشہ محسوس کرتے تھے، لیبنان کے اندر بھی لوگ محسوس کرتے تھے کہ سیریا اور لیبنان در حقیقت ایک ہی ملک ہے اور ان کو ایک ہی ملک ہونا چاہیے. اس معاملے کو پھر اپیل کیا گیا، جب سیریا کی انویژن ہوئی تو اس معاملے کو اپیل کیا گیا، ریاض کے اندر کانفرنس ہوئی اور وہاں پہ طے پایا، جس کو ریاض مینڈیٹ کہا جاتا ہے، کہ سیرین انٹرونشن جائز ہے، اس کو ہونا چاہیے، مگر اس کے علاوہ یہ ہے کہ عرب لیگ جو ہے اور بھی فوجیں وغیرہ بھیجے گی، اور بھی ٹروپس دستے وغیرہ بھیجیں گے تاکہ ایک عرب کنٹینجنٹ قائم ہو، صرف سیریا کا کنٹینجنٹ نہ ہو. مگر ایسا ہوا نہیں. ہوا یہی کہ مین فائٹنگ فورس وہاں پہ سیریا کی ہی رہی، اور سیریا کی وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں سیرین ٹروپس لیبنان کے اندر 1976 میں آئے اور 2005 تک وہ لیبنان کے اندر رہے، جب کہ ایک سیڈر ریولوشن ہوا اور پھر چیزیں وغیرہ تبدیل ہوئیں. تو جب سیرین ٹروپس لیبنان کے اندر آئے تو پی ایل او نے بھی اور لیبنیز نیشنل موومنٹ نے بھی سیرین ٹروپس کا مقابلہ کیا، باقاعدہ لڑائی ہوئی. اور obviously یہ لڑائی کو اچھی لڑائی تو نہیں اس کو تصور کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں ostensibly جو ہیں مسلم بھی ہیں، لیفٹسٹ بھی ہیں، مگر آپس میں لڑ بھی رہے ہیں. اکتوبر 1976 میں عرب لیگ نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا کہ سیرین ٹروپس وہاں رہیں گے، اور مینڈیٹ بھی دیا کہ 40,000 ٹروپس لیبنان کے اندر جو ہیں وہ قائم رہیں گے، جس میں سے اکثریت جو تھی وہ سیرینز کی تھی. اور وجہ اس کی یہی بیان کی کہ یہ واحد لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ امن و امان رکھ سکتے ہیں. اب پہلے فیز کے اندر یعنی 1977 تک، 1976 سے 77 تک 2 سال تقریباً مین جو لڑائی رہی وہ سیریا کی اور پی ایل او اور ایل این ایم کی رہی، یعنی کہ سیریا ایک طرف اور وہ دونوں دوسری طرف. مگر اب ایک تبدیلی آئی 77 کے بعد، اور وہ یہ کہ 1977 میں جو لیبنیز نیشنل موومنٹ کے مین لیڈر تھے یعنی کمال جملات، یہ بڑے انٹرسٹنگ ان کی شخصیت ہے، ان پہ علیحدہ ویڈیو بنانا چاہیے. انہوں نے 40 سے زیادہ کتابیں لکھیں، ان کو لینن پیس پرائز ملا اور ہائیلی ریسپیکٹڈ پولیٹیشنز تھے. بہرحال 1977 میں ان کو قتل کر دیا گیا، اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور الزام اس اسیسینیشن کا سیریا پہ لگا. لوگوں نے کہا کہ سیرینز نے جو ہے ان کو قتل کیا، خاص طور پہ لیبنیز کمیونسٹ پارٹی نے بھی یہ کہا، اور ان کے اپنے بیٹے ولید جملات جنہوں نے پھر ان کی پارٹی سنبھال لی، ان کا بھی یہ کہنا تھا. اب کچھ عرصہ تو لیبنیز نیشنل موومنٹ چلتی رہی، اور اس کے اندر جو مختلف بائیں بازو کی پارٹیاں تھیں اور مسلم پارٹیاں تھیں وہ اکٹھے کام کرتی رہیں. مگر کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ یہ لیبنیز نیشنل موومنٹ کمال جملٹ کی کے قتل کے بعد جو ہے وہ بکھر گئی. بکھرنا ہی تھا کیونکہ وہ ایک ایسے فگر تھے جو کہ مطلب ہے کہ بہت بڑے لیڈر مانے جاتے تھے. تو ان کی وفات کے، ان کی قتل کے نتیجے میں پھر وہ بائیں بازو کی یونٹی ڈسٹرب ہو گئی. 1977 سے لے کے 78 میں پی ایل او نے اپنے اٹیکس اسرائیل کے اندر تیز کر دیے، اور جس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے ریئیکٹ کرتا تھا. انفیکٹ اس پیریڈ کے اندر میرے خیال ہے 270 تقریباً پی ایل او نے بہت زیادہ اٹیک کیے اسرائیل پہ. نارتھ اسرائیل پہ وہ راکٹ مارتے تھے اور اسرائیل جو ہے ریٹیلیٹ کرتا تھا. جب اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا تھا تو پی ایل او کے اٹیکس کے نتیجے میں نارتھ اسرائیل میں زندگی تباہ و برباد ہو جاتی تھی، اور اسرائیل کی ریٹیلیشن کے نتیجے میں ساؤتھ لیبنان کے اندر زندگی تباہ و برباد ہو جاتی تھی. یعنی اسرائیلی ریپرائزلز کے نتیجے میں ساؤتھ لیبنان کے عام لوگ جو تھے اور پبلک جو تھی وہ بھی کافی تنگ آ رہی تھی کہ بھئی ہم تو اس جنگ میں نہیں شامل ہونا چاہتے، یہ فلسطینیوں کی جنگ ہے، ہم کیوں اس جنگ میں ملوث ہو گئے. تو اس لیے یہ پرابلم تھا. اور دوسری اہم بات یہ
کہ اب پہلے پیریڈ کے اندر اگر پی ایل او اور سیریا کی لڑائی ہوئی تو دوسرے پیریڈ کے اندر یعنی 77 سے لے کے 82 کے پیریڈ کے اندر سیریا اور فلانجس کی بھی لڑائی ہوئی. سیریا اور فلانجس کی لڑائی بیروت کے اندر خاص طور پہ ہوئی جس کو 100 ڈیز وار کہا جاتا ہے. مگر بہرحال فلانجس نے اپنے آپ کو قائم رکھا اور اپنے ایریاز کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اب 1978 میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. اس کو کہا جاتا ہے کوسٹل روڈ میسیکر, اور اس میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ الفتح کے 11 لوگ جو ہیں وہ سمندر کے ذریعے اسرائیل کے اندر آ گئے, اور اسرائیل میں آ کے انہوں نے 2 بسوں کو ہائی جیک کر لیا, اور 2 بسوں کو ہائی جیک کرنے کے بعد وہ انہوں نے وہاں پہ جو گاڑیاں گزر رہی تھیں ان پہ فائرنگ وغیرہ کی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 37 لوگوں کو قتل کیا, 76 جو تھے وہ زخمی ہوئے, اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز آئیں اور انہوں نے بہرحال ان کو کرش کر دیا, ان کو توڑ دیا. ٹائم میگزین نے بلکہ یہ لکھا that this was the worst terrorist attack in Israel's history. اسرائیل کے اندر بھی اب ایک انتہائی دائیں بازو کی حکومت آ چکی تھی, بیگن کی حکومت, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو پی ایل او کے اڈے ہیں لیبنان کے اندر ان کو ختم کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن لٹانی. لٹانی ایک دریا ہے, اور اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ دریا کے اس طرف یعنی جنوب میں جو لیبنان ہے اس کو اسرائیل کے کنٹرول میں لے لینا چاہیے, اور اسرائیل نے ایسے کیا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن 425 پاس کیا. اسرائیل نے کچھ حد تک وڈرا کیا, مگر انہوں نے 19 کلومیٹر کا ایک سیکیورٹی زون ساؤتھ لیبنان کے اندر بنا دیا جس کے اندر ان کا مکمل کنٹرول تھا. اور اس سیکیورٹی زون اور اس کے ارد گرد انہوں نے ایک فوج کو ایک اور ملیشیا کو سپورٹ کرنا شروع کیا جس کا نام تھا دا ساؤتھ لیبنان آرمی, SLA. یہ بھی ایک کرسچن اور شیعہ ملیشیا تھا جس کی قیادت کرتے تھے میجر سعد حداد, اور اسرائیل ان کو فنڈنگ وغیرہ دیتا تھا اور ہتھیار وغیرہ دیتا تھا. اور یہ جو SLA یعنی کہ ساؤتھ لیبنان آرمی تھی, ان کا یہ کام تھا کہ یہ پی ایل او کا اٹیک کرتے تھے, اور آبویسلی جو بائیں بازو کے لوگ ہیں LNM کے لوگ یعنی کہ لیبنیز نیشنل موومنٹ کے لوگ ان کو اٹیک کرتے تھے. ساؤتھ لیبنان کے اندر شیعہ مسلم جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں, اور 1979 کے اندر ایک اور بہت بڑی تبدیلی ہو چکی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ایران کے اندر آیت اللہ خمینی کی حکومت آ چکی تھی, اور اس کے نتیجے میں لیبنان کی جو شیعہ پاپولیشن ہے جو اس وقت تک تقریباً سیکولر پالیٹکس کو سپورٹ کرتی تھی وہ اب ریڈیکلائز ہو گئی, یعنی کہ اس نے آپ کہیں اسلامک فنڈامنٹلزم کا نقطہ نظر اپنانا شروع کر دیا, اور ان بنیادوں پر اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا. 1979 سے لے کر 1982 تک ایک اور شخصیت لیبنان کی سیاست میں بہت ہی اثر و رسوخ رکھتی تھی, ان کا نام تھا بشیر جمائل, اور یہ اسی فلانجسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. پیئر جمائل کے بیٹے تھے, اور جو ملیشیا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے میں ان کا ایک اہم کردار تھا. انفیکٹ اس زمانے میں ان کی کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملیشیا کے علاوہ یعنی لیبنیز فرنٹ کے علاوہ اور کوئی کرسچن ملیشیا جو ہے وہ قائم نہیں رہنا چاہیے. اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی ایسے کیمپینز کیے جس کے اندر جو مخالف کرسچن ملیشیاز بھی تھے ان کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا, ان کو توڑ دیا یا ان پر اٹیک وغیرہ بھی کیا. مثال طور پہ اس میں سافرا میسیکر شامل ہے جس کو ڈے آف دا لانگ نائٹس بھی بولا جاتا ہے, جو 1980 کے اندر ہوا. ایک کوسٹل ٹاؤن ہے جہاں پہ کرسچن لیڈرشپ کو لیبنیز فرنٹ میں کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے بشیر جمائل نے جو ہے وہاں پہ اٹیک وغیرہ کیا. پھر ایک اور اہم کیمپین جو اس پیریڈ کے اندر ہوا اس کا نام تھا زالے کیمپین, جس میں لیبنیز فورسز اور سیرین بیک لیفٹسٹ ملیشیا کی بڑی زبردست لڑائی ہوئی. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کرسچنز کی آپس میں بھی لڑائی ہوئی, مسلمانوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوئی, سیرینز کی لڑائی پی ایل او اور LNM سے بھی ہوئی, سیرینز کی لڑائی فلانجس سے بھی ہوئی. ہر بندے کی تقریباً ہر بندے سے ہی لڑائی ہو رہی تھی, ایسا محسوس ہوتا تھا. 1981 میں اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ایل او کی قیادت کو قتل کر دیا جائے, یاسر عرفات کو قتل کر دیا جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایئر کرافٹ سے ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ پر بم گرایا, پوری کی پوری بلڈنگ تباہ و برباد ہو گئی. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر ہے, اس کو ہم توڑ دیں گے تو ساری کی ساری پی ایل او قیادت مر جائے گی بشمول یاسر عرفات. بلڈنگ تو تباہ ہو گئی, 300 لوگوں کا اس میں ہلاک ہوئے, مگر یاسر عرفات اس بلڈنگ میں موجود نہیں تھے. اس اٹیک کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں بڑی شدید کانڈمنیشن ہوئی,
اور لیبنان کے ریپریزنٹیٹیو نے یہ کہا کہ یہ 300 سویلینز کا قتل عام کیا گیا، 800 مزید لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا. یہ بالکل ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی، یہ ایک وار کرائم تھی اور اس کو دنیا بھر کے اندر کنڈیم کیا گیا. بلکہ اس کنڈمنیشن کے نتیجے میں یو ایس ایئر کرافٹ ایکسپورٹ ٹو اسرائیل پر کچھ دیر تک ایمبارگو بھی لگا رہا، پابندی بھی لگی رہی کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ایئر کرافٹ نہیں بیچے گا. 1982 کے اندر یہ پوری لیبنیز سول وار کا ایک نیا رخ نکلا، اور وہ یہ کہ جون میں اسی سال ابو نڈال ایک گروپ تھا جو کہ پی ایل او کے مخالف فلسطینی گروپ تھا. انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو اسرائیل کے ایمبیسڈر ہیں لنڈن کے اندر شلومو آرگوف، ان کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے گولیاں ماری، ان کے سر کو لگی، مگر ان کا قتل نہیں ہوا. وہ پھر بھی ہسپتال میں گئے اور بچ گئے، کافی شدید ان کو انجریز وغیرہ ہوئی مگر ان کی موت نہیں ہوئی. اس کو جواز بناتے ہوئے اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اگرچہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کافی تیز تھی، اس زمانے میں بھی تیز تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ پی ایل او نے نہیں کیا، یہ ابو نڈال گروپ نے کیا جس کے پیچھے عراقی انٹیلیجنس کے لوگ تھے. اب آپ سوچیں گے کہ عراقی انٹیلیجنس کے لوگ تھے، عراق یہ کیوں کر رہا تھا، یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. مگر عراق اور ایران کی اپنی رائیولری اور جنگ کے نتیجے میں عراق نے بھی لیبنان کے اندر اپنے ملیشیاز کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اپنی سیاست کرنی شروع کی. بہرحال اسرائیل نے سوچا کہ بس اب تو ہم پی ایل او کو کرش کر دیں گے، ابو نڈال علیحدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں نہیں کو پرواہ، اصل مسئلہ جو ہے نا وہ تو یاسر عرفات ہے اور ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے. تو اسرائیل نے ایک بہت بڑی انویژن کی لیبنان کی، اور وہ سیدھا اندر آ کر بیروت تک گئے، اور اس میں میرا خیال ہے تقریباً 50-60 ہزار فوجی اسرائیل نے جو ہے وہ آئی ڈی ایف کے فوجی جو ہے لیبنان کے اندر بھیجے. یہی ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب بشیر جمائل جو ہیں وہ بہت ہی ایک کیرزمیٹک لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے تھے. میں کیرزمیٹک یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے شخص تھے، کیونکہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فیلنجس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. ایک رائٹ ونگ پارٹی تھی، ایک پرو فیشسٹ قسم کی پارٹی تھی، اور ان کا جو مین مشن تھا وہ یہی تھا کہ فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے. مگر وہ اپنے حلقوں کے اندر انتہائی کیرزمیٹک سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے میرونائٹ کرسچنز کو بہرحال ان کے درمیان ایک اتحاد قائم کر لیا تھا. انفیکٹ وہ اتنے پاپولر ہو چکے تھے کہ 1983 کے اندر جو الیکشن ہوا اس کے اندر وہ صدر الیکٹ ہو گئے، مگر صدر الیکٹ ہونے کے فوراً بعد ہی تقریباً 6 مہینے بعد ان کی اسیسینیشن ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا. اور فیلنجس کا یہ خیال تھا کہ یہ قتل جو ہے یہ فلسطینیوں نے کیا ہے. تو اب معاملہ کچھ اس طرح سے بنا کہ اسرائیل اور فیلنجس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ایل او کو بالکل مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. اسرائیل ڈیفنس فورسز تو لڑ ہی رہی تھیں، مگر اب اس میں فیلنجس بھی شامل ہو گئے، اور اس میں ایک بہت ہی گھنونا واقعہ ہوا جس میں کہ 2 بڑے بڑے ریفیوجی کیمپس تھے. ایک کا نام تھا صابرا، ایک کا نام تھا شٹیلا. ان کیمپس کے ارد گرد اسرائیل نے اپنی فوجیں کھڑی کر دی، سارے ایگزٹس بند کر دیے، اور پھر فیلنجس اس کیمپ کے اندر گئے. اسرائیل نے فلیئر سے رات کے وقت اپنے فلیئر سے کیمپ کے اندر روشنی ڈالی، اور فیلنجس نے جا کے بشیر جمائل کے قتل کا بدلہ اتارا. کس طرح بدلہ اتارا کہ انہوں نے وہاں پہ نہتے لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ 3,500 لوگوں کا ایک رات کے اندر قتل کیا گیا. بچے بھی اس میں شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے، بہت ہی بھیانک قسم کے واقعات اس قتل عام کے اندر ہوئے. پوری دنیا نے اس بات کو کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ اتنا برا قتل عام بالکل ناقابل قبول ہے. پوری دنیا نے کنڈیم کیا، ایون اسرائیل کے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ ہم بالکل اس چیز کے خلاف ہیں. اسرائیل کے اندر ہیوج لیول کی پروٹیسٹ شروع ہو گئیں، اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر باہر آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قتل عام ہوا ہے یہ قطعی طور پہ ہمیں قبول نہیں ہے. اور اسرائیل کے اندر صابرا اور شٹیلا کیمپس کے اندر قتل عام کے نتیجے میں اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی پیس موومنٹ ڈیولپ ہو گئی. اس پیس موومنٹ کا پریشر تھا کہ گورنمنٹ نے ایک کمیشن قائم کیا جس نے یہ چیک کیا کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں یعنی کہ ایریل شارون، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اور ان کو یہ پتا، اس کمیشن کا یہ فیصلہ تھا کہ ایریل شارون اس قتل عام کے اندر ذمہ دار تھے، اور لہٰذا ان کو ڈیفنس منسٹری سے استعفیٰ دینا پڑا.
تو بہرحال اس سارے سلسلے کے نتیجے میں یعنی کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا لیبنان، اس کے نتیجے میں پی ایل او کو آئی ڈی ایف کے ہاتھوں اب شکست ہو گئی۔ پی ایل او کے پاس وہ قوت نہیں تھی کہ وہ آئی ڈی ایف کا اس طرح سے فیس ٹو فیس مقابلہ کر سکے۔ پی ایل او تو ایک گوریلا آرمی تھی نا، یہ ایک ریگولر آرمی تھی، تو وہ مقابلہ نہیں کر سکی اور ان کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب آئی ڈی ایف جو ہے وہ پی ایل او کے لوگوں کو بالکل ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ مگر عرفات نے ورلڈ کمیونٹی کو بھی اپیل کیا اور عرب نیشنز کو اپیل کیا، مسلم نیشنز کو اپیل کیا، دنیا کی نیشنز کو اپیل کیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، عرفات اور پی ایل او لیڈرشپ کا قتل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ ایک ملٹی نیشنل فورس کو بھیجا جائے لیبنان، اور اس میں اس کی قیادت میں عرفات اور پی ایل او کی لیڈرشپ کو لیبنان سے نکال دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ امریکہ کی قیادت میں تقریباً ایک ملٹی نیشنل فورس گئی اور انہوں نے پی ایل او اور عرفات کو لیبنان سے ایکسٹریکٹ کر دیا، اور عرفات کا ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قتل نہیں ہوا، اور اسرائیل اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا۔ ان کا مشن تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مگر اس حد تک وہ کامیاب ضرور تھے کہ لیبنان سے پی ایل او کو انہوں نے ڈسپلیس کر دیا۔ اب پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ٹونیزیا کی کیپٹل ٹیونس کے اندر قائم ہو گیا، اور عرفات جو ہیں وہ ان علاقوں سے آئسولیٹ ہو گئے جن علاقوں سے وہ کسی زمانے میں اسرائیل پر اٹیک کرتے تھے۔ دیکھیں نا، اسرائیل کے بارڈر پہ جو مختلف ملک ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایجپٹ ہے، اور سیریا ہے، جارڈن ہے، لیبنان ہے۔ تو سیریا کے اندر 60s کے اندر آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا پچھلے ایپیسوڈ کے اندر، پی ایل او نے، عرفات نے اپنے آپ کو سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی۔ پھر جارڈن کے اندر وہاں سیرین گورنمنٹ نے ان کو نکال دیا، پھر جارڈن کے اندر انہوں نے سیٹ اپ کیا، پھر بلیک سپٹمبر کے بعد جارڈینین گورنمنٹ نے ان کو نکال دیا، پھر انہوں نے لیبنان کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ مگر اب لیبنیز گورنمنٹ نے اسرائیل کی مدد سے پی ایل او کو جو ہے وہ نکال دیا۔ تو اب پی ایل او کے پاس کوئی ایسا بیس آف آپریشن نہیں بچا جہاں سے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر سکیں یا اٹیک کر سکیں یا ان کے خلاف لڑ سکیں یا فلسطینیوں کو آزاد کر سکیں۔ اب فتح نے کوشش ضرور کی، اور ان کے فائٹرز جو ہیں انہوں نے چوری رستے سے وہ واپس لیبنان کے اندر آ گئے، مگر کبھی بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مستحکم نہیں کر سکے دوبارہ جس طرح سے وہ اس پیریڈ کے اندر مستحکم تھے جب تک کہ آئی ڈی ایف نے ان کو نکال نہیں دیا۔ شاید پی ایل او اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر لیتا، مگر اب سیریا نے ایک عجیب و غریب کردار ادا کیا، اور وہ یہ کہ سیریا نے مختلف ملیشیاز کو بیک کرنا شروع کیا کہ وہ پی ایل او کے خلاف لڑیں۔ اس میں عمل ملیشیا بھی شامل تھا، اس میں سید المراغہ کا ملیشیا بھی شامل تھا۔ 1983 کے اندر اور 85 سے لے کے 88 تک بلکہ مختلف جو کیمپس تھے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں وار آف دا کیمپس۔ سیریا نے جو شیعائٹ عمل موومنٹ تھی ان کو استعمال کیا عرفات کے خلاف لڑنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جب لڑائی شروع ہوئی کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، لیفٹ کے اندر لڑائی ہو گئی، پی ایل او اور عمل کے درمیان لڑائی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو رومانس تھا پی ایل او کے ساتھ، گوریلا وار کے ساتھ، 1970s میں پوری دنیا کے اندر ہر بندہ چے گوارا بننا چاہتا تھا، عرب کنٹریز میں بھی ایسے تھا، اور ایک رومانس تھا آپ کہہ سکتے ہیں نوجوانوں میں گوریلا وار کے ساتھ اور ریولوشن کے ساتھ۔ مگر یہ وار آف دا کیمپس کے نتیجے میں وہ رومانس سارا تباہ و برباد تتر بتر ہو گیا کہ یار یہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ تو وہ لڑائی نہیں ہے جس کے لیے ہم جو ہے اس انقلابی تحریک کا حصہ بنے تھے۔ 1985 کے بعد لیبنان کے اندر ایک نئی قوت ابھر کر سامنے آئی جس کا نام تھا حزب اللہ۔ حزب اللہ کے لوگ وہ لوگ تھے جو کہ obviously شیعہ تھے، اور وہ ایران کے انقلاب سے متاثر تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی اسی قسم کی ایک تنظیم لیبنان کے اندر قائم کرنی چاہیے۔ ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قسم کی تنظیم کو ہم امداد کریں گے، انہوں نے فائنینشیل سپورٹ بھی کیا، اور ایران کا جو اپنا ریولوشنری گارڈ تھا ان کے 1500 فوجی وہاں پر گئے لیبنان کے اندر، اور انہوں نے وہاں پہ حزب اللہ کی فورسز کو ٹرین کیا، انسپائر کیا، اور ان کو ہتھیار بھی دیے اور ان کو ہتھیار چلانے بھی سکھائے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ ساتھ
सीरिया ने भी मदद की हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह जो है वो प्रो ईरानियन भी आज भी है और प्रो सीरियन भी, आप देख सकते हैं, कभी उनके वीडियोस वगैरह देखें। बहरहाल हिजबुल्लाह को वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तस्लीम किया जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होती, सुसाइड अटैक होते हैं, सबसे पहली तंजीम जिसने सुसाइड बॉम्बिंग शुरू की वो हिजबुल्लाह थी। हिजबुल्लाह यानी कि सुसाइड बॉम्बिंग्स की टैक्टिक को हिजबुल्लाह ने डेवलप किया। हिजबुल्लाह ने अब ये कोशिश की, शुरू में उनकी थोड़ी सी लड़ाई अमल मूवमेंट से भी हुई, मगर बहुत जल्दी उन्होंने अमल मूवमेंट को भी डिफीट कर दिया, और अमल मूवमेंट के बहुत सारे लोग अब हिजबुल्लाह के अंदर शामिल हो गए। अमल मूवमेंट जो है फिर भी थोड़ी सेक्युलर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन थी, और अब शियों के अंदर जो अहले तशी थे वहाँ पे लेबनान, वो एक ईरानियन मॉडल पे इनकलाब बर्पा करना चाहते थे। तो उसकी जो पुल थी उसने बहुत सारे अमल मूवमेंट के ग्रास रूट्स के कार्डर्स को खींच कर तो हिजबुल्लाह के अंदर शामिल कर लिया। हिजबुल्लाह बहुत एक ताकतवर तंजीम बन गई और उन्होंने अटैक करने शुरू किए इज़राइल के ख़िलाफ़ साउथ लेबनान के अंदर। मगर हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी यही थी कि वो इज़राइल के अंदर जाके हमला नहीं करेंगे, मगर लेबनान के अंदर जो इलाका है उसको वो आज़ाद करेंगे। सबसे पहले उनका ये ख्याल था कि इसको आज़ाद करने की ज़रूरत है, लिहाजा हिजबुल्लाह जो है वो साउथ लेबनान के अंदर एक पावरफुल मिलिशिया बनकर सामने आया, और 1985 से 2000 तक वो मुकाबला करता रहा इज़राइल की फोर्सेस का और SLA का भी, और उनको बतदरीज डिस्प्लेस करता रहा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हिजबुल्लाह के पास कितने फौजी हैं, क्योंकि वो अपनी आर्म्ड स्ट्रेंथ जो है वो छुपा कर रखते हैं। मगर आप अगर लेबनान के बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में कुछ जानते होंगे तो आपको पता होगा कि उनके पास कम से कम 50-60 हज़ार मिलिशिया मैन ज़रूर हैं, और उनके पास जो कुल हथियार वगैरह हैं वो और मिलिशिया पूरा है, उनकी कुव्वत जो है वो लेबनी स्टेट से ज़्यादा है। इसीलिए लेबनी स्टेट जो है वो हिजबुल्लाह को चैलेंज नहीं करती। तो बहरहाल 1985 के अंदर इज़राइल ने जो 82 के अंदर इन्वेजन की थी उससे पीछे हट गए, सवाए इसके कि उन्होंने बॉर्डर पर एक जोन बना ली जिसके अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि हमारा कंट्रोल जो है वो रहेगा। इसी जोन के अंदर हिजबुल्लाह के दरमियान और SLA के दरमियान, हिजबुल्लाह के दरमियान और IDF के दरमियान लड़ाई जो है वो जारी रही। 87 में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को हिला दिया, जिसको हम कहते हैं द फर्स्ट इंतफादा। इंतफादा का मतलब है अपराइजिंग, रेजिस्टेंस, और ये इसकी खासियत ये थी कि ये उन इलाकों में शुरू हुई जो कि फ़लस्तीनी इलाके थे, और ये उन लोगों ने शुरू की जो कि मुकम्मल तौर पे निहत्ते लोग थे। इनके पास कोई हथियार शथियार नहीं थे। इन्होंने पत्थर उठाए, रोड़े उठाए, वट्टे उठाए, और इन्होंने गुलेलें पकड़ी और इजरायली टैंक्स को मारना और फौजियों को मारना वगैरह शुरू किया। तो इंतफादा के नतीजे में आप देखेंगे आगे जाके हमास एज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई, मगर हमास को मैं एक सेपरेट एपिसोड में कवर करूंगा। लेबनान के अंदर इतनी देर में 1989 में ताइफ अग्रीमेंट तय हुआ। ताइफ के अंदर यानी सऊदी अरेबिया के अंदर अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट में यह था कि सीरिया जो है वो अब मिलिट्री एतबार से अगले 2 सालों के अंदर विड्रॉ कर जाएगा, यानी 1991 तक निकल जाएगा। असल में तो सीरिया 2005 में जाके निकला, मगर बहरहाल ये अग्रीमेंट थी कि वो विड्रॉल करेगा। और भी बहुत सारे मुआहदे थे, सियासी मुआहदे वगैरह, मगर मिशेल आउन जो थे उन्होंने इस मुआहदे को बिल्कुल कहा कि ये मुआहदा जो है वो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। 2 साल बहुत लंबा पीरियड है, वैसे भी इस मुआहदे में बहुत सारी चीज़ों को अग्री करना पड़ेगा जिसे हमें इत्तफाक नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हम सीरिया के ख़िलाफ़ बगावत शुरू करते हैं। उन्होंने उसका नाम दिया वॉर ऑफ लिबरेशन। मिशेल आउन जब ये करना शुरू किया तो उसके पीछे कौन था? दिलचस्प बात यह कि उसके पीछे इराक था। ये भी मिशेल आउन जो है ऑब्वियसली एक क्रिश्चियन है, लेबनीज आर्मी के जनरल थे, तो उनके पीछे इराक क्यों अब मिशेल आउन को सपोर्ट कर रहा था? उसकी बेसिक वजह ये थी कि इराक और ईरान की लड़ाई के नतीजे में, ईरान और सीरिया के कनेक्शन के नतीजे में इराक अब सीरिया को कमज़ोर करने के लिए मिशेल आउन की सपोर्ट कर रहा था। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लेबनीज जंग के नतीजे में जो मुख्तलिफ अलायंसेस थे वो किस तरह से तब्दील हुए और किस तरह से अजीब व गरीब एक सिचुएशन बनी कि जिसमें हर कुव्वत ने ही दूसरी कुव्वत का किसी ना किसी मरहले पर किसी ना किसी एतबार से मुकाबला करने की कोशिश की। बहरहाल सीरिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया जनरल आउन के ख़िलाफ़ और उसको शिकस्त दे दी, और उनको फिर जलावतनी जो है वो कबूल करनी पड़ी। 1991 में बहरहाल लेबनीज सिविल वॉर ख़त्म हो गई।
1992 میں یtzhak ربین کی حکومت آئی، یعنی کہ لیبر پارٹی دوبارہ سے اسرائیل کے اندر جو ہے اقتدار میں آ گئی۔ اسرائیل کی سیاست کو میں ایک علیحدہ ایپیسوڈ میں ضرور کور کروں گا۔ اور اب جو لیبر پارٹی یعنی یtzhak ربین کی حکومت آئی تو یہ اس تحریک کے نتیجے میں بھی آئی جس کا یہ کہنا تھا، جو اسرائیل کے اندر تحریک تھی، جس کا یہ کہنا تھا کہ دہائیوں سے ہم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ان کو ہم زد و کوب کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ سب ختم ہونا چاہیے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور ہمیں اپنے خطے میں امن چاہیے۔ اور امن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جا کے کسی دوسرے ملک کے اندر اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی لیبنان کے اندر گھس جاتے ہیں، کبھی جارڈن کی ٹیریٹری کو آکیوپائی کر لیتے ہیں، کبھی سیریا کے گولان ہائٹس کو آکیوپائی کر لیتے ہیں، کبھی سینائی پیننسولا کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ختم ہونا چاہیے، یعنی کہ اسرائیل کے اندر پیس موومنٹ پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ امن و امان چاہتے ہیں، نیگوسیٹ کیا جائے۔ اور یtzhak ربین کا بھی کہ الیکشن کے بعد بھی یہی ان کا وعدہ تھا کہ اب ہم مزید اور لڑائی نہیں لڑیں گے۔ لہٰذا اسی کے نتیجے میں آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ربین اور عرفات کے درمیان، یtzhak ربین اور یاسر عرفات کے درمیان اوسلو اگریمنٹ ہوا، جس کے تحت پھر فلسطینی اتھارٹی ایک قائم ہوئی، یعنی کہ پیلسٹینین اتھارٹی قائم ہوئی، ایک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی لیٹس سے کوشش کی گئی۔ بہرحال اس ساری ہسٹری کو بھی میں ایک اور سیپریٹ ایپیسوڈ میں کور کروں گا۔ 2000 میں اسرائیل نے لیبنان سے وڈرا کر لیا، ساؤتھ لیبنان سے وڈرا کر لیا مکمل طور پہ۔ حزب اللہ نے کلیم کیا کہ ہماری مکمل کامیابی ہو چکی ہے، حزب اللہ بہت طاقتور قوت بن کے سامنے آئی۔ 2005 میں سیڈر ریولوشن ہوا، یعنی کہ اینٹی سیرین پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہو گئی۔ عام پبلک جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیرین ٹروپس اب نکلیں۔ 1990 کے اندر سول وار ختم ہو گئی، 15 اور سال گزر چکے ہیں، ابھی تک سیریا کے ٹروپس جو ہیں وہ لیبنان کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو گھر جانا چاہیے۔ بہت پبلک ان کے فیور میں تھی، مگر آبویسلی ایسے بھی لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ سیریا کو لیبنان کے اندر رہنا چاہیے یا رہنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اینٹی سیرین سینٹیمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ حزب اللہ بھی اس کے اندر شامل تھی۔ حزب اللہ کا یہ کہنا تھا کہ سیریا کی مدد سے ہی ہم نے لیبنان کو آزاد کیا۔ انشاءاللہ 2005 میں اس انقلاب کے بعد سیرین ٹروپس کے وڈرال کے بعد لیبنان واپس آ گئے، اور 2016 کے اندر الیکشن کے نتیجے میں وہ لیبنان کے صدر بن گئے۔ آج بھی وہ لیبنان کے صدر ہیں۔ آج بھی لیبنان کی سیاست جو ہے اس کے اندر مین ڈویژن یہی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پرو سیرین ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اینٹی سیرین ہیں، وہ کہتے ہیں سیریا کو نکل جانا چاہیے، اور یہ الائنسز ہیں۔ مگر بہرحال انشاءاللہ جو اپنے پیریڈ کے اندر، اپنے گوریلا وار کے پیریڈ کے اندر 1980s اور 1990s کے اندر بہت ہی اینٹی سیرین تھے، اور ان تمام سیاستدانوں کے خلاف تھے جو پرو سیرین تھے۔ جب وہ صدر بنے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملات ریکنسائل ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ تھی کہ ان کی پارٹی اور حزب اللہ نے اگریمنٹ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کام کریں گے، اور اس اگریمنٹ کا نتیجہ ہے کہ لیبنان جو ہے وہ ایک سٹیبل کنٹری بن سکا۔ آج لیبنان بہت ترقی کر رہا ہے، اس میں بہت ری بلڈنگ ہو چکی ہے، ٹورزم کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، سول وار ختم ہو چکی ہے۔ اگر 1970s اور 80s کی فوٹیج دیکھی جائے لیبنان کی، جس میں سب بلڈنگز تباہ و برباد تھیں، اور آج کا لیبنان دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر بہرحال وہ ایشوز جس کے نتیجے میں یہ سول وار چھڑی اور جس کے نتیجے میں یہ لڑائی ہوئی، وہ آج بھی لیبنان میں موجود ہیں، اگرچہ اس شدت سے موجود نہیں جس شدت کے نتیجے میں لیبنان کے اندر اتنی بڑی سول وار ہوئی۔ امید ہے کہ آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا، اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے اہم بات ہے اس لیبنان کی سول وار کے حوالے سے، اور جو IDF کی اسرائیل کی انویژن تھی لیبنان کے اندر اس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اب اس جنگ کے بعد فلسطینی تحریک کے پاس کوئی ایسا بیس آف آپریشن نہیں رہا کہ جہاں سے وہ ایک بڑے پیمانے پر اسرائیل پر اٹیک کر سکیں، اور فلسطین کی تحریک بھی یعنی کہ PLO بھی اب مجبور تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے نیگوسیشن کرے، اور نیگوسیشن کر کے کوئی نہ کوئی پیس اگریمنٹ کر کے تو کچھ نہ کچھ فلسطینی ریاست کے لیے حاصل کریں۔ ایک آخری بات جو کہ عرب دنیا سے
تو نہیں رکھتی ڈائریکٹلی، مگر عرب دنیا پہ اس کا بہت بڑا اثر تھا، وہ یہ کہ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو سوویت یونین کی بیکنگ اتنی اہم تھی ان تمام تحریکوں کے لیے جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہی تھیں، اور جو کہ نیشنل لبریشن اور اینٹی امپیریلسٹ اینٹی ویسٹرن موومنٹس تھیں، بائیں بازو کی تحریکیں تھیں بشمول پی ایل او، کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو وہ تمام قوتیں، سوشلسٹ بلاک کی قوتیں جو کہ عرب لبریشن کی فورسز کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا عرب نیشنلسٹ فورسز کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا عرب لیفٹسٹ فورسز کو، یا پی ایل او کی سپورٹ کر رہی تھیں، وہ ساری بیکنگ بھی ختم ہو گئی۔ اب سچویشن ایسی ہی ڈیولپ ہو گئی کہ پی ایل او کے پاس نہ تو کوئی بیس تھا اور نہ کوئی بہت بڑی سپر پاور بیکنگ تھی۔ آگے پی ایل او نے کیا فیصلہ کیا اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔